کہ مسلم کلاس کمزور ہو گئی، موجودہ دور میں کیوں کمزور ہوئی؟ یہ آپ اور ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری پیدائش سے پہلے بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ یہ دھوکے ہوئے ہیں۔ ابھی مسلم کانفرنس بنی تھی 1932 میں، تو چند سالوں کے اندر شیخ محمد عبداللہ نے الگ ہو کے اس کو توڑا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا گیا، مختلف ادوار گزر کے ہم یہاں پہنچے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ساری مشکلات کے باوجود مسلم کانفرنس نے ہارے ہی الیکشن، ہم یہ جیتے ہیں۔ کمزور تھے یا طاقتور تھے، لیکن مسلم کانفرنس کے نظریاتی کارکن زندہ رہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے زندگی کا کہ آج ہندوستان کی 10 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے۔ 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں تمام لوگ اس بات کی گواہی سوشل میڈیا سے اور میڈیا سے سنتے ہیں۔ وہاں پہ نعرہ کیا لگتا ہے؟ کشمیر بنے گا پاکستان کا۔ یہ کس کا نعرہ تھا؟ مسلم کانفرنس کا، مجاہد اول کا۔ ایک وقت میں یہ صرف آپ کی جماعت کا نعرہ تھا، ایک وقت میں یہ صرف آپ کے قائد کا نعرہ تھا، پھر مجاہد اول نے اس کو آئین کا حصہ بنایا، اور آج 10 لاکھ فوج کے راستے میں جو بات کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا پرچم جو ہے، جو کام مجاہد اول نے یہاں شروع کیا تھا۔ آج ختم نبوت کی بات امیر اقبال صاحب نے کی، تو ختم نبوت کی تحریک یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ پھر پاکستان میں ایک طوفان آیا اور بھٹو صاحب کو بھی یہ کرنا پڑا۔ آج ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں ان کو بھی تفصیلات یاد نہیں ہیں، کوئی کہیں سے پکڑ کے بات کرتا کہیں سے۔ بھٹو صاحب عروج پر تھے پاکستان میں طاقت اور اقتدار کے، اور اس وقت یہ بات پاکستان میں سوشلزم نافذ کیا جا رہا تھا، اور آزاد کشمیر میں قاضی اور مفتی اور شریعت کورٹس قائم ہوئے۔ آسان وقت نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی حالات سازگار تھے۔ بھٹو صاحب جیسا آدمی پاکستان میں سوشلزم نافذ کر رہا تھا، اور ایسے وقت میں آزاد کشمیر میں مجاہد اول نے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، سلوار قمیض کو، ملیشیا کی سلوار قمیض کو قومی لباس کا درجہ دیا، اور پھر یہ درختوں کے نیچے اسکول جو ہے، یہ تارک بٹ صاحب اور ان کا گھرانہ مجاہد اول یہاں دنوں ہفتوں کے حساب سے ممبر میں ایک وقت انہوں نے قیام کیا ہے۔ یہ آپ کو تفصیل سے بزرگوں کی باتیں بڑے بٹ صاحب کی اور ان لوگوں کی، اقبال صاحب محترم بزرگوں سے باتیں رہے، اسفار خان صاحب سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ محمد علی کا کراچی سے دعوت نامہ ہے اس کے سیکرٹری کا کہ یہ مسلم لیگ اس میں شامل ہو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، کسی پروگرام میں تو وہ مسلم کانفرنس کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر سیاسی کارکنوں کو غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ بات میں اپنے مخالفین کے لیے بھی کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہتا ہوں، بزرگوں کے لیے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں کے لیے بھی، کہ اس پر غور کریں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، ان سے قداور شخصیت ہندوستان کے مسلمانوں نے کون سی پیدا کی ہے پچھلے 100-200 سال میں؟ اگر انہوں نے کہا کہ ریاست میں، انہوں نے کہا میں سارے ہندوستان میں مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن صرف ریاست جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ یہاں آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس میں نہیں بات۔ اگر قائد اعظم مسلم کانفرنس کا احترام کر سکتے ہیں، اگر قائد اعظم جو ہے وہ کشمیریوں کے جداگانہ تشخص کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو پھر آج باقی لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے حکمران اپنی سیاسی جماعتوں کے ذریعے دیکھنا چھوڑ دیں، مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اپنی جماعت کے نقطہ نظر سے نہیں، 22 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کے نقطہ نظر سے دیکھیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کی شارک ہے، قائد اعظم نے جس چیز کو شارک کہا ہے اس کی حفاظت ساری قوم کی ذمہ داری ہے، ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی اس کی دیکھ بھال کرے، یہاں تحریک انصاف اس کی دیکھ بھال کرے، یہاں نون لیگ اس کی دیکھ بھال کرے۔ نہیں، قائد اعظم کی پالیسی کو اپناؤ، پاکستان کے سیاستدانوں کان کھول کے سنو، حکمران بھی سنے اور دوسرے سیاستدان بھی سنے کہ قائد اعظم اگر کشمیر سے محبت ہے، کشمیر کے ساتھ آپ لوگ مخلص ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی اپناؤ، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی پشت پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو تقسیم کر کے ہندوستان کا دباؤ بڑھ رہا ہے، ہندوستان کی سازشیں بڑھ رہی ہیں۔ ہندوستان نے آج جو یہ جو انفولیب ہے اس نے کیا پیغام دیا ہے، کیا معلومات دی ہے کہ آزاد کشمیر میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کراچی میں، جنوبی پنجاب میں جو افراد ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو NGOs ہیں، ان کی تفصیل مہیا کر دی ہے۔ ہم 30 سال سے کہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے سیاسی مخالفت میں بات کرتے ہیں، ابھی انہوں نے نام پتہ مہیا کر دی ان لوگوں کے، تو ہندوستان سے پیسہ لے کے یہاں نظریاتی اور فکری تقریب کاری کر رہے ہیں۔ سڑکوں سے بات نہیں بنتی، ملازمتوں سے بات نہیں بنتی، کسی کو ممبر اسمبلی بنوانے سے بات نہیں بنتی، کوئی حکومت قائم ہونے سے بات نہیں بنتی،
اگر سڑکوں سے بات بنتی، اسکولوں سے بات بنتی تو سوویت یونین سینٹرل ایشیا سے واپس نہ جاتا، انہوں نے سڑکیں بہت بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ملازمتوں سے بات بنتی تو نریندر مودی کشمیر میں ملازمتیں دے رہا ہے، حکومتیں بنوا رہا ہے، سڑکیں بنا رہا ہے، کالج اور یونیورسٹیاں بنوا رہا ہے، لیکن اس سے بات نہیں بنتی۔ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی، اپنے نظریے، اپنے عقیدے کا تحفظ چاہتے ہیں، اور یہ کام مسلم کانفرنس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تحریک آزادی کی بھی، اور نظریہ علاقے پاکستان کی بھی، اور نظریہ پاکستان کی بھی۔ آزاد کشمیر کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا میدان جنگ بنا دیا گیا ہے، بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ ساری قوم، پاکستانی قوم کھڑی ہے، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، مسلح افواج پاکستان کھڑی ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، لیکن میں پاکستانی سیاستدانوں سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو بیٹل فیلڈ مت بناؤ۔ پاکستان کی سیاسی اور انتخابی لڑائیاں جو ہیں تو لاہور میں لڑو، کراچی میں لڑو، حیدرآباد میں لڑو، سکھر میں لڑو، میاں والی میں لڑو، لیکن مظفر آباد میں اور بھڑنگ میں اور میرپور میں اور راولہ کوٹ میں آگے سیاسی لڑائیاں لڑنا بند کرو، اس لیے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ بات ہے، اور ہم زیادہ دیر تک اس سیاسی عیاشی کے مکمل نہیں ہو سکتے۔ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلم کانفرنس کو جب جب کمزور کیا گیا، آزاد کشمیر کی نظریاتی فضا میں خرابی پیدا ہوئی۔ ایک آیا اس نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا، دوسرا آیا اس نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا، تیسرا آیا اس نے مسلم کانفرنس کو کمزور کیا، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی زیادہ نفع کا سودا نہیں ہے۔ میں کہتا تھا 3 سال پہلے، 4 سال پہلے میں کہتا تھا کہ میاں صاحب آزاد کشمیر کی نہیں، پاکستان کی سرزمین بھی تنگ ہو جائے گی آپ پر، مسلم کانفرنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کریں۔ اٹھائیں میری پرانی ویڈیوز میں، نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں آج یہ بات نہیں کر رہا جب میاں صاحب ضلع وطن ہیں، جب وہ طاقت کے عروج پر تھے اس وقت میں نے کہا کہ یہ کام بند کرو، بند کرو، سزا بھگتو گے۔ اور اس لیے کہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال نے جب شیخ محمد عبداللہ نے مسلم کانفرنس کو توڑا تو علامہ اقبال کا یہ شعر تھا کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ علامہ اقبال نے مسلم کانفرنس کو روح آزادی کشمیر کہا ہے۔ میاں صاحب آپ نے اس کو چھیڑا، اور آپ کی دین دنیا میں سیاست، آج آپ خوشی میں نہیں جا سکتے، غمی میں نہیں جا سکتے، سیر کے لیے نہیں جا سکتے، ہسپتال نہیں جا سکتے، روزہ رسول پر حاضری کے لیے جاتے تو لوگ آپ کے پیچھے آوازیں کستے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ اشر کیا تو اس نے اپنا اشر دیکھ لیا۔ میں تحریک انصاف اور اس کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے لوگوں کے تجربات سے سبق حاصل کرو۔ سقراط سے کسی نے کہا تھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے، سوال پوچھا تھا تو سقراط نے جواب میں جواب دیا تھا جو ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرے وہ عالم ہے، اور جو ان تجربات کی موجودگی میں نیا تجربہ کرے وہ جاہل ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے، پالیسی میکر سے کہ آزاد کشمیر کو سیاسی عیاشی کا اڈا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر ایک ایک انچ پر لوگوں نے جان دے کر آزاد کیا ہے، اور یہ پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے، سب سے نازک مورچہ ہے، دفاعی حصار ہے، اس میں شگاف ڈالنے کی کوشش مت کریں، ہم یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم کانفرنس کو تاؤپاٹ سے لے کے چھم تک، بھمبر تک مضبوط کریں گے، ایک طاقتور و توانا قوت بنائیں گے، اور پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بیساکھی لی نہیں ہے۔ 46 کا الیکشن تھا تو 100% نشستیں مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ 70 کا الیکشن تھا، یحییٰ خان کا خدا بھلا کرے اس جرنیل کا، اللہ اس کا درجہ بلند کرے، وہ اس نے الیکشن کروایا تو سردار عبدالقیوم اور مسلم کانفرنس کئی لاکھ کی لیڈ سے الیکشن جیت کی حکومت بنائی۔ 85 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی یہاں پر پارٹی نہیں تھی، الیکشن ہوئے تو مسلم کانفرنس سے حکومت بنائی۔ نواز شریف صاحب نے الیکشن کروائے، ان کی جماعت نہیں تھی تو مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی۔ پرویز مشرف نے 2-3 الیکشن کروائے، ان کی جماعت نہیں تھی تو مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی۔ مسلم کانفرنس کی انتخابات کی تاریخ ہے، ابھی یہ جماعتیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو مسلم کانفرنس انتخابات بنا کر اسمبلیوں میں اور ہمارے اقتدار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے ہم بیساکھیاں مہیا کرتے رہے، ہم نے بیساکھی استعمال نہیں کی ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ کسی بیساکھی کے محتاج، ہم پروردگار عالم پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھڑنگ والوں مبارکباد طاہر اقبال صاحب کو دیتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو، ان کے سارے لوگوں کو۔
آپ نے الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. چودھری خضر یاد صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اس کے لیے آپ مائنڈنگ کیجیے گا.